جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ دیکھیں کراچی جو ہے وہ اس وقت پورے ملک میں جسے کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ جہاں پہ لوگ جو صنعتی طور سے کام کر رہے ہیں، صنعتیں چل رہی ہیں، زیادہ کمائی کر رہے ہیں، کیونکہ ہر شہر اپنی جگہ پہ کمائی کر رہا ہوتا ہے لیکن کراچی سب سے زیادہ کمائی کرتا ہے۔ اور وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ پرابلم کہاں کہاں آ رہی ہے۔ ایک تو شہر میں آپ یہ دیکھیں اسٹریٹ کرائمز اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، اسٹریٹ کرائمز کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ کیسے گنز لے لے کے اپنے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے یہ کیسے شہر میں ہو رہا ہے کہ آرام سے گنز لے کے لوگ گھوم لیتے ہیں اور جا کے جو اسٹریٹ کرائم کر رہے ہیں، اتنا آسان ہو گیا ہے کیا؟ اچھا، دوسرا یہ کہ ابھی ہم نے واقعات اغوا کے واقعات اتنے سارے ہو گئے، بچے اغوا ہو رہے ہیں، بچے جو ہمارے ملک کا فیوچر ہے وہ اغوا ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ دیکھیں سالم کا جو کیس ہوا، بیچارہ پیارا معصوم بچہ جو قتل ہو گیا، لیکن اس کے ابھی تک قاتل پکڑے نہیں گئے ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے آخر؟ یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ 2 کروڑ سے زائد آبادی اور وہاں پر اسٹریٹ کرائمز، بچوں کے اغوا، ساتھ ساتھ قتل و غارت، کیا یہ چیزیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جو سماجی کارکن ہیں حسن بیگ۔ حسن بیگ، السلام علیکم۔ السلام۔ ام، حسن، یہ جو اس وقت جو آپ یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کراچی کی، یہ دن بہ دن بڑھتے چلی جا رہی ہے، آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ کوئی روک تھام ہو رہی ہے، کہیں سے اس کو جو ہے دیکھا جا رہا ہے، اور اگر دیکھا بھی جا رہا ہے تو اتنے تھوڑے پیمانے پر کیوں؟ دیکھیں دن بہ دن تو نہیں ہو رہی یہ چیزیں، شاید سوشل میڈیا کی وجہ سے شاید اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہو تو 75 سال سے کراچی کے ساتھ بدسلوکی رہی ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں وزیر اعلیٰ صاحب کے بیانات دیکھیں، بلاول صاحب جب یہاں پہ آتے ہیں تو کراچی کے لیے کوئی بات نہیں کرتے، وہ بولتے ہیں کراچی تو بہت خوبصورت ہو رہا ہے، مجھے تو نظر نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں سے خوبصورت ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جب زینب کا واقعہ دیکھ لیں یا دعا زہرا کا واقعہ دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے نا قانون بڑا سخت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارے بھائی، واقعہ ہونے سے پہلے کیوں نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں؟ جو کرنے والا شخص ہے اس کو اس بات کا خوف کیوں نہیں ہے کہ اس ملک میں ایک پولیس کا ادارہ ہے جو کہ اس کو وہ سزا دے سکتا ہے، لیکن وہ بے خوف گھوم رہا ہے اور کسی کا بھی موبائل چھین رہا ہے، کسی کے بھی بچے اغوا کر رہا ہے، کسی کی بھی نقدی چھین رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور بھائی بچے کو مر گیا نا، وہ بچانا آپ کا کام تھا، وہ آپ نہیں بچا سکے۔ اس کے بعد آپ جتنے بھی بیانات دے دو، وہ بچہ واپس نہیں آ سکتا۔ نہیں آ سکتا، آپ چلا پہلی گیا سٹیٹمنٹ یہ بچہ۔ دیتے ہو بچہ اچھا خاصا کھیلتے ہوئے جا رہا تھا، شاید ٹینک میں گر گیا ہوگا، وہ بھائی آپ پولیس افسر ہو، آپ کو اس طرح کے سٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے، آپ پہلے تفتیش تو پوری کرو۔ نہیں تو اس کی وہ کیا پوسٹ مارٹم ہوا بچے کا یا بچے کا نہیں؟ پوسٹ مارٹم تو بعد میں ہوا نا، پہلے تو یہ سٹیٹمنٹ دے دیا بچہ شاید کھیلتے ہوئے جا رہا ہوگا، اس میں ٹینک میں گر گیا ہوگا، اس کے بعد جو ہے پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ لگا کہ 12 انجریز ہوئی ہیں اس کو، کسی نے گلا گھوٹنے کی کوشش کی گئی ہے، زیادتی کے جو ہے نشانات ملے ہیں اس کے اوپر۔ یہ بعد میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے، اس کے بعد جو آئی جی صاحب کو خیال آتا ہے کہ نہیں کوئی کمیٹی بننی چاہیے، کوئی مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، کل رات سے ایک بچے کی خبر آ رہی ہے، مجھے پتہ لگا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ایک بچہ کل سے بھی ایک غائب ہے گلبرگ ٹاؤن سے۔ یہ تو چیزیں ابھی ہائپ ہے، ابھی چیمپئن ٹرافی شروع ہوگا اس کے بعد یہ ہائپ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں نیا ٹرینڈنگ ٹاپک مل جائے گا۔ یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ کراچی شہر کے اندر ہر چیز ٹرینڈنگ پہ، کچھ عرصے پہلے اسٹریٹ کرائم ٹرینڈنگ پہ تھا، ہر کسی کے ساتھ موبائل پہ۔ ابھی بقرعید آئے گی، بقرعید پہ آپ دیکھیں کہ جو گائیں بکرے لینے جا رہے ہوں گے ان سے نقدی چھینی جائے گی۔ یہ اتنی آسانی سے کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس قانون ہے لیکن اس پہ سختی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ پکڑا بھی جاتا ہے، ابھی زینب الرٹ رسپانس ایکٹ جو بنا، اس کے بعد مجھے بتانا ہے کتنوں کو سزا ہوئی، اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی بھی جرائم پیشہ افراد ہوں گے، ملوث ہوں گے اغوا کے، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ 1-2 کو آپ سزا دیں، 4 ویسے ہی صحیح ہو جائیں گے، لیکن آپ سزا نہیں دے رہے، یہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور جو بیچارہ ایک غریب آدمی ہوتا ہے، اس کے پاس کیس لڑنے کے پیسے نہیں ہوتے، جس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ عدالت کے کتنے چکر کاٹے گا؟ مجھے بتا دینا، وہ جو شادمان ٹاؤن میں بچہ مرا تھا گٹر میں بہہ کے، جو نامولود بچہ تھا، جو بیوی موٹر سائیکل سمیت گر گئے تھے، اس بچے کی آج تک لاش نہیں ملی، اس کے گھر والوں کو انصاف مل گیا۔ وہ جو 13D کے اندر بچہ بہہ کے ابھیان نالے کے اندر گیا تھا، اس بچے کی لاش نہیں ملی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایگزٹ پوائنٹس کہاں ہوتے ہیں کہاں نہیں ہوتے۔ اس کا باپ ابھی تک روزانہ مجھے میسج بھیجتا ہے، ابھی تک عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے۔ ایک باپ مرنے کے بعد، بچے کے مرنے کے بعد اس کا یہ چکر رہ گیا کہ اب وہ کورٹ کے چکر کاٹے، انصاف کے دروازے کھٹکھٹائے کہ بھائی مجھے، میرا بچہ تو نہیں ہے، مجھے انصاف تو دے دو۔ اس باپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ جو 13D میں بچہ مرا تھا، کہ میرا بچہ مرا کیسے، یہ چیزیں کوئی بتا ہی نہیں رہا۔ کیونکہ ہمارے یہاں
اس چیز کو کوئی سنگین جرائم میں لے ہی نہیں رہا نا, سب نے مذاق سمجھا ہوا ہے کراچی کو. اور کراچی کے معاملے میں تو مجھے نہیں لگتا, آپ نے اپنے انٹرو میں بولا 70% ریونیو دیتا ہے, اور یہ 70% تو اگر کوئی بندہ زکوٰۃ خیرات بھی کسی کو دے دیتا ہے نا تو وہ بھی اس کی عزت کرنے لگ جاتا ہے. کراچی تو پورے ملک کو پال رہا ہے, لیکن افسوس کی بات کراچی کو کوئی نہیں دیکھ رہا, اور کراچی کے لیے کوئی سیریس نہیں ہے, مجھے نہیں اچھا لگتا. جہاں پر دیکھیں عوام کا تعلق آتا ہے نا, میں عوام سے ہمیشہ گزارش کرتی ہوں کہ 19A خدا کے واسطے آپ لوگ پڑھ لیں, آپ لوگ کو پتہ چلے گا, آپ لوگ اپنے رائٹس یوز کر سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشن پڑھیں تاکہ آپ کو اپنے رائٹس لینے کا حق پتہ چلے کہ آپ کے شہری ہونے کے کتنے رائٹس ہیں. آپ لوگ اپنے رائٹس ہی نہیں سمجھتے ہیں. اصل ہوتا یہ جہاں پر مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میرا گھر تو بچ گیا نا, میرا بچہ تو بچ گیا نا, میں تو صحیح ہوں نا, میں اپنے بچے کی حفاظت کر لوں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر عوام جو ہے وہ بھی اس بات پہ سٹینڈ لے کہ ہمارے محلے میں یا ہماری گلی میں یا ہمارے شہر میں جہاں جہاں پرابلمز ہو رہی ہیں, ایٹ لیسٹ اس کی نشاندہی کر کے گروپس بنا کے آپ نے شکایت تو لگانی ہے نا. بتائیں کتنے گروپس بن کے شکایت لگاتے ہیں. عوام جو ہے نا اس چیز کی عادت ہو گئی, عوام نے ساری چیزیں ایکسیپٹ کر لی. عوام کہیں موٹر سائیکل پہ جاری ہوتی ہے, اس کے آگے کوئی گٹر کھلا ہوتا ہے تو وہ سائڈ سے بائک نکال لیتی ہے. وہ اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ اس کے آگے اینٹ رکھ دیں, پتھر رکھ دیں, کوئی چیز رکھ دیں جس سے اگلے کو نقصان نہ پہنچے. عوام نے ساری چیزیں ایکسیپٹ کر لی ہیں. عوام یہ ٹی وی پہ نیوز دیکھتی ہے, بولتی ہے اللہ بڑا برا ہوا, 4 کو شیئر کرتی ہے, 2 دن غم مناتی ہے, اس کے بعد چلیے میں آپ کو اپنا قصہ سناتی ہوں کہ جب میں نے جو ہے یہاں پر کافی زیادہ شکایات لگائی تھی, جس کے بعد میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بارش ہونے کے بعد وہ گٹر بند بھی ہوئے تھے, اور میں اس کی میں نے ویڈیوز پہلے بنائی تھی. میں نے کہا تھا یہ دیکھیں گٹر کھلے ہوئے ہیں, ان کا وہ چوری کر کے چوری کر کے لے جاتے تو آپ کچھ اقدام تو کریں اس کے لیے. اس کے بعد پھر ایک گٹر میں نے خود بند کروایا, میں نے کھڑے ہو کر میں نے کہا آپ, اور میں نے گلی والوں کو بولا, میں نے کہا آپ لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں, میں نے کہا ایک پوش علاقے میں گٹر ہے سامنے, کوئی گر سکتا ہے اس میں, اور آپ سب لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پھر میں نے کال کیا, ان کو شکایت لگائی, میں نے کہا جب تک آپ بتائیں گے نہیں یہاں پر نہیں ہوگا. یہاں پہ ایک موبائل چوری ہوتا ہے, لوگ وہاں پر کمپلین نہیں کر, اس کی وہ ایف آئی آر نہیں کٹاتے. میں نے کہا کٹاؤ جا کر. تو یہ ہمارے اوپر بھی بہت ساری رسپانسبلٹی ہے, تاکہ ہم رسپانسبلٹی کا ان کو بتائیں کہ آپ نے کہاں کہاں پر غلطیاں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شکایت نہیں آئے گی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا. یہاں پر یہ بھی تو بات آ جاتی ہے نا. بات یہ ہے کہ ہمارے نظام بھی تو ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی شخص بیچارہ مڈل کلاس بندہ جو ہے ایف آئی آر کٹوانے جاتا ہے, اس کے ساتھ کس طرح کی بدسلوکی ہوتی ہے, آپ کو نہیں اندازہ اس کا. اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ارے بھائی اتنا مہنگا موبائل کہاں سے لیا, کتنا کماتے ہو, کیا نہیں کماتے. وہ بندہ گھبرا جاتا ہے, بولتا ہے یار ایک تو میرا موبائل چلے گیا, اوپر سے میرے ساتھ یہاں پہ نہ بدسلوکی ہوگی, اوپر سے مجھے معلوم ہے موبائل تو ملنا نہیں ہے. تو وہ تھانوں پہ لوگوں نے جانا چھوڑ دیا. مجھے بتایا نا کوئی عورت جو ہے اپنے آپ کو تھانے کے اندر سیف فیل کرتی ہے, آپ ایک عورت ہے, نہیں جاتی. ہم لوگ اپنی فیملیز کی عورت کو نہیں میں تو بھیجتے. بہت دفعہ گئی ہوں, بہت دفعہ شکایتیں بھی لگائی ہیں, صاف سی بات ہے. خیر ہمارا ایک پھر اور بات ہو جاتی ہے. تو یہ سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پولیس کو تھوڑا سا انوائرمنٹ بہتر کرنا پڑے گا. فرینڈلی انوائرمنٹ کے چکر میں آج جو ہے لوگ ڈاکوؤں سے کم پولیس سے زیادہ ڈرتے ہیں. یار ایک بیچارہ بچہ اسکول کالج یونیورسٹی جا رہا ہوتا ہے, وہ دیکھ رہا تھا کہ یار پولیس نہ روک لے مجھے, یار میرے 150-500 روپے چلے جائیں گے. یہ ساری چیزیں ختم کرنی پڑیں گی نا آپ کو. پولیس کو اس معاملے میں تھوڑا سا سیریس ہونا پڑے گا. سندھ حکومت کو سیریس ہونا پڑے گا. سندھ حکومت تو کراچی کو دیکھ ہی نہیں رہی. مجھے نہیں لگتا کراچی میں آپ کون سی روڈ بنی ہوئی مجھے بتا دیں, کون سا علاقہ بنا ہوا, کون سا گٹر کا ڈھکن لگا ہوا ہے, مجھے بتا تو دیں آپ. اچھا دوسری ایک اور چیز کہ لوگ جب خوبصورتی کی بات کرتے ہیں نا تو مین روڈز کو خوبصورت کر کے کہتے ہیں خوبصورت ہو گیا. یہ میں آپ کو صرف لانڈی کرنگی کی بات بتاؤں, آپ کرنگی روڈ پر جائیں گے آپ کو بڑی خوبصورت روڈ نظر آئے گی. جیسے آپ لیفٹ اور رائٹ ٹرن لیں گے نا, اندر ساری گلیاں جو ہیں وہ جو ہے نا کچی گلیاں. مین روڈ دیکھیں آپ, یونیورسٹی روڈ کی دیکھ لیں, عائشہ منزل دیکھ لیں, وہ تو ابھی تک بنی رہی ہے, پتہ ہے کب بنے گی وہ. آپ کون سا مین روڈ, مجھے میں تو آپ گلستان جوہر کے سماما والا روڈ دیکھ لیں آپ, کون سا روڈ بنا ہوا ہے مجھے بتا دیں. آپ کسی بھی روڈ پہ جا رہے ہیں, مین روڈ کے اندر بیچ میں گڈھا آ جاتا ہے, اور موٹر سائیکل وہ جو پاتھ ہول ہوتا ہے وہ موٹر سائیکلوں کے لیے کتنا ڈینجر ہوتا ہے. کتنے ابھی بچی مری تھی جوہر کے اندر, وہ جس کو واٹر ٹینکر نے مارا تھا پیچھے سے ڈمپر نے. دیکھیں یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ اس میں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اگر ایک بچہ اغوا ہو رہا ہے, اس کے بعد جو ہے قتل ہو رہا ہے, اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے پولیس کو کہ کہاں ہو رہا ہے. اچھا تو آپ پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مجھے بتائیں کہ ایک بچہ جب اپارٹمنٹ کے اندر اپنے محفوظ نہیں ہے, اب وہ پولیس کہے گی کہ بھائی اپارٹمنٹ کے اندر کوئی رشتہ دار مانگ سکتا ہے, کوئی ہم تھوڑی کریں گے. وہ بھائی آپ کا اتنا خوف ہونا چاہیے, ایک شخص یہ کام کرتے ہوئے ڈرے, لیکن آپ کا خوف نہیں ہے. ابھی اگر 4 دن میں, 6 دن میں, 8 دن میں, مہینے میں اس کو پکڑ کے سزا ہو جاتی ہے, تو 4 جو 15 جو 4 جو لوگ کرنے والے جو ہیں وہ خوف کھائیں گے
کہ نہیں یار اس باپ کو میسیجز آ رہے ہیں 5 لاکھ روپے دے دو, 10 لاکھ روپے دے دو, 50 لاکھ روپے دے دو, اس طرح کے دامن کون کر رہا ہے؟ ان نون نمبرز کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے بولا بچہ اغوا ہے, چلو یار اس سے کچھ پیسے نکلوا لیتے ہیں. یعنی کہ پولیس کا خوف ختم ہو گیا نا. آپ کے موبائل پہ کتنے میسج آتے ہوں گے اس طرح کے کہ ہمارا اتنے روپے دے دو, یہ ہو گیا ہے. آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا, وہ میسج آتا ہے کہ آپ کا بچہ ہاسپٹل میں ہے, فلانا ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کی جو پولیس کارکردگی ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. ایف آئی آر صحیح طرح سے کام نہیں کر رہی. اچھا یہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ایسے ہو سکتا ہے, پولیس وغیرہ ادارے جو ہیں جن کا کام ہے وہ ٹھیک سے اپنا کام کریں. مجھے بتائیں ایک ایف آئی آر کٹوانے کے لیے کیوں نہیں جا رہا موبائل فون جس کا بچے کا چھن جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے اس کا موبائل فون ملنا ہی نہیں ہے. اچھا کئی علاقے ایسے جہاں پر بہت آرام سے ہو جاتا ہے. میں بتاتی ہوں نا, کرنگی کے ایریا میں ایک بچے کا موبائل جو ہے چھنا, تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا بیٹا جا کے آپ فوراً سے ایف آئی آر کٹائیں. وہ گیا اور وہاں پر تھانے میں انہوں نے ایف آئی آر کاٹی. اب یہ چیزیں ہیں کہ ایک بچے کی بتا رہی ہیں, ایک بچہ اور میجورٹی میں فرق ہوتا ہے. نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تھانوں میں بھی ڈفرنس ابھی ایک ہوتا ہے. پروگرام کریے گا, اپنے کسی رپورٹر کو بھیجیے گا اور پوچھے گا کہ اگر آپ کا موبائل چھن جاتا ہے تو آپ ایف آئی آر کٹواتے ہیں یا کمپلین کرواتے ہیں. 90% بلکہ اس سے بھی زیادہ پرسنٹیج ہوگی کہ ہم موبائل فون کی ایف آئی آر نہیں کٹواتے. کیوں نہیں کٹواتے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کبھی ملے گا ہی نہیں, اور ملے گا تو اس کا اتنا مشکل پروسیس ہے کہ کورٹ پہ جائیں, وکیل ہائر کریں اور پھر یہ ساری چیزیں کریں. اس کے اوپر نا میں بہت زیادہ بات بھی کر چکی ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے, ایف آئی آر کٹانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جس تھانے سے جتنی زیادہ ایف آئی آر کٹیں گی تو اس تھانے کی پوچھ گچھ ہو جاتی ہے کہ آپ کے یہاں سے اتنا کرائم کیوں ہوا ہے. تو اس لیے بھی ہم کہتے ہیں آپ کا موبائل ملے یا نہ ملے وہ الگ بات ہے, وہ بات کی بات ہے انویسٹیگیشن کرنے کی, لیکن آپ نے رپورٹ اس لیے کرانی ہے تاکہ اس جگہ کے ایریا کے کرائم کا پتہ چل سکے کہ کتنے کرائم ہوئے ہیں اس ایریا میں. تو رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے نا اس پولیس کی. بالکل ایسے ہی ہے. اور ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ سارم کا جو کیس ہے, زینب الرٹ ایک لا بنا, ایک ایکٹ بنا, اس کے بعد یہ ہے کہ کہا گیا کہ ایف آئی آر میں جو ہے آسانیاں پیدا کی جائیں گی. جو بچہ گم ہوگا اس کے لیے جو ہے نا ایپس بنائی, اس کے لیے جو ہے سوشل میڈیا کے قوانین بنائے. لیکن وہ سارے جو ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے جو ہے کام کر رہے ہیں. اگر اس طرح سے کام کر رہے ہوتے تو روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے 10-12 بچے جو ہے سارم کی انویسٹیگیشن اب کہاں تک گئی ہے؟ ابھی تو یہ ہے کہ انہوں نے 4 رکنی کمیٹی بنا دی ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں اس میں تو ایک آسان سی چیز یہ ہے نا کہ اگر پوسٹ مارٹم ہوا ہے, آپ کو کچھ نہ کچھ شواہد تو ملے ہوں گے نا, کچھ نہ کچھ تو پتہ چلا ہوگا. اب کوئی بلڈ رپورٹ ہوگی, کوئی چیز ہوگی. ابھی شک و شبہات پہ بھی آپ 4-5 ملزم کو پکڑا ہے انہوں نے اور اس کے ڈی این ایز وغیرہ لیے ہیں اور اس کے اوپر کام چل رہا ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ اب تو بچہ چلے گیا, اب تو وہ موجود نہیں ہے. اب جو لوگ ہیں ان کے لیے تھوڑی سی آسانیاں پیدا کریں, کیونکہ وہ بچہ تو واپس نہیں آ سکتا. لیکن کم از کم مجرم پکڑا جائے گا تو اس کے بعد یہ تو پتہ چلے یہ سزا ہوگی اس کو, تو پھر اگلا شخص ڈرے گا نا. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. کیونکہ ہم سمجھے تھے زینب کیس کے بعد جو ہے یا دعا زہرا کے کیس کے بعد جو ہے تھوڑی سی سختیاں آئیں گی, لیکن یہ ہم لوگ سمجھتے رہ گئے, لیکن ایسا ہوا نہیں. کیونکہ زینب کیس جو ہوا تھا وہ پورا دل دہلانے والا کیس تھا اور پوری قوم جو ہے اس میں ایک ہو گئی تھی. لیکن اس کے بعد بھی جو ہے کتنے لاز بنے, اسمبلیوں میں بات ہوئی, ساری چیزیں ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے اس طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اور جو ہے آن لائن ایف آئی آر کا, اور یہ جو بتایا تھا کہ کسی بھی تھانے سے ایف آئی آر کٹوائی جائے گی, اور یہ ساری چیزیں, یہ لوگوں کو اویئرنیس بھی دینی ہے آپ کو نا, کہ اگر کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے, طریقہ کار کیا ہوتا ہے. آپ یہ بھی بتائیں اور ساتھ ساتھ بتائیں کہ اس میں نیکسٹ سٹیپ کیا ہونا چاہیے, کس طرح سے یہ جو کرائم ہے اسپیشلی اسٹریٹ کرائمز وغیرہ, اس کو کیسے کم کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں اسٹریٹ کرائمز کو تو پہلے وہ بتائیں کہ ایف آئی آر کیسے کٹانی ہے, ذرا یہ بھی بتا دیں. ایف آئی آر تو سمپل سی بات ہے. دیکھیں ایف آئی آر کٹوانے کوئی شخص جب جائے گا نا, جب اس کے ساتھ سلوک اچھا ہوگا, ایف آئی آر کٹوانے جانے چاہیے لوگوں کو. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے یہاں پر جو ہے اس بیچارے کو بولتے ہیں آپ کی حدود یہ نہیں دی, کہاں سے کچھ ہے, آپ کا گھر کدھر ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. پولیس یہ تو امپورٹنٹ ہوتا ہے نا, یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ کا تھانہ کون سا لگ رہا ہے. ایگزیکٹلی پولیس کو یہ ہمیں بھی انفارم ہونا چاہیے. اس وجہ سے ہوگا نا پتہ, جب میرا جو ہے اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. جب میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہی نہیں ہوگا کہ میرا یہ جو 15-20 ہزار روپے کا موبائل ہے ملنا بھی ہے یا نہیں ملنا, تو مجھے دیکھیں یہاں پر ہم تھوڑا سا ہمارا کانفلکٹ اس لیے ہو جاتا ہے کہ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ ایف آئی آر ضرور درج کرائیں تاکہ اس تھانے کے بارے میں پتہ چل سکے کہ اس تھانے کے یا اس علاقے میں کتنے کرائم ہو رہے ہیں. پھر اس تھانے کی پوچھ گچھ ہوتی ہے. آپ جب انیشیٹو ہی نہیں لیں گے تو پھر ہماری بھی تھوڑی رسپانسبلٹی ہے. آپ کبھی جائیں موبائل سر, آپ موجود ہیں نا, آپ کو ساتھ لے کر جائیں اور آپ کھڑے ہو کر وہ کروائیں. موبائل فون کی ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی, ایک کمپلین لے لی جاتی ہے پیپر پہ,
اور تھانے کی اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے، کیونکہ موبائل فون جب اسنیچنگ بڑھ گئی تھی تو اتنے اسنیچ ہو رہے تو انہوں نے ایف آئی آر کاٹنا آئی تھنک جس طرح کے پی کے میں کیا تھا نا کہ ایف آئی آر آن لائن انہوں نے کرا، اور اس میں بھی لوگوں نے کیا کیا، اس کا مذاق کرنا شروع کر دیا نا. ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے ایک قوم ہے، وہ جو چھچوری قوم ہے، انہوں نے جو ہے نا فیک ایف آئی آر درج کرنا شروع کر دی، اور مذاق مستی میں جیسے میں نے آپ کے نام کی درج کر دی، آپ کی شناختی کارڈ ڈیٹیلز وغیرہ ڈال کے، وہ نمبر ڈال کے پھر آپ کو فون آ رہے ہیں، تو انہوں نے ای ایف آئی آر کو اس طرح سے ابھی جو ہے کنسیڈر نہیں کیا جاتا. فزیکلی لوگ جاتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ویسے دیکھا جاتا ہے، لیکن ای ایف آئی آر پہ ہمارے یہاں بھی تھوڑا سا شہریوں کو خیال رکھنا چاہیے. ہم لوگ ہر چیز میں جو ہے اس کو جو ہے نا چھچورا پن بنا لیتے ہیں اور شغل بنا لیتے ہیں، نہیں ان کے اوپر بھی پھر ہاں اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں. لیکن یہ ہے کہ ایف آئی آر کٹنے چاہیے. اور جو بچے کے جو اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں، اس میں تو سختی سے بولا ہوا ہے کہ اگر آپ کا بچہ آدھا گھنٹہ بھی ہو گیا، 1 گھنٹہ بھی ہو گیا اور آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہے، آپ فوراً جو ہے تھانے کو اطلاع دیں. کتے کاٹنے کا بھی کیس آیا ہے. اب یہ تو میں دیکھ رہا تھا ابھی کہ کتے کاٹنے کے کیسز روزانہ کی تعداد بڑھ گئی ہے. ابھی آپ کے نیوز چینل پہ چل رہی تھی رپورٹ جو ہے، اور یہ پورے سندھ بھر میں ہے، اور ہم لوگ پتہ نہیں کتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ویکسین آ گئی، اس کی ویکسین آ گئی. لیکن آوارہ کتوں کو پکڑنا میرا اور آپ کا کام تو نہیں ہے نا، یہ تو اینیمل ویلفیئر والوں کا کام ہے. ہوتا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کتے پکڑنے چاہ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ گزارش کرتے ہیں کتے پکڑ کے ان کو مارا نہ جائے. یہاں پہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ پورے کتوں کے ہی علاقے ہیں، ان کو وہاں پر بے شک چھوڑ دیا جائے، اور جو ان کے ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ ان کی ویکسینیشن کے لیے فنڈز دیں، ان کو ویکسین خود لگوائیں، ان کو کھانا جو فراہم کریں. جو وہاں پر آپ جائیں، اتنی محبت ہے، دیر از اے کتا آئی لینڈ، وہاں پر جا کر آپ وہاں جا کے ان کو کھانا دیں. آپ گلی محلوں میں کھانے نہیں دیں، ان کو محبت ہے نا ان سے تو ان کے پاس جائیں، ان کو ٹائم دیں، اس طرح نہیں ان کو بھکاریوں کی طرح کھانا دیں پلیز. تو بہت ساری باتیں کراچی کے حوالے سے بہت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ابھی سیگمنٹ یہیں پہ ہمیں اختتام کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اور اس کے ساتھ ہی اب ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک اب پھر ملیں گے. اسٹے ود اس.